الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 24واں پارٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے اور مجھے حق بیانی کی توفیق دے۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 سے زیادہ شہداء زمین کے نیچے چلے گئے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو نذیر، مدینہ کے اطراف میں پھیلے ہوئے بدو اور مدینہ کے اندر موجود کھلے مشرکین منافقین اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ آنے جانے والے مسلمانوں کے قافلے اور تجارتوں کو لوٹ رہے تھے، اور یہ معاملہ طول پکڑ رہا تھا، کیونکہ مدینے میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد۔ اب مدینے کے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت طلحہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نضر، اور اسی طرح عبداللہ بن جیش، عمرو بن معاذ، بہت سارے لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صحیح موقع ہے کہ محمد عربی اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی جائے، صحیح موقع ہے۔ اور بنو نذیر نے کھلم کھلا جو ہے بغاوت شروع کر دی۔ یہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا، کھلم کھلا انہوں نے بغاوت شروع کر دی، اور بدوؤں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے قافلے، تجارتی قافلے لوٹنا شروع کر دی، ان کا قتل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جنگ احد میں جو کچھ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، اس نقصان سے ابھی تک نبی علیہ السلام باہر نہیں نکلے تھے کہ اتنے میں ہی خبر ملی کہ ایک علاقے کے لوگ وہ مدینے پر چھاپا ماری کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے اور آپ کے دین کو مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو ان کی طرف روانہ کر دیا، اور ابو سلمہ نے اپنا پورا کا پورا حق ادا کر دیا جس مشن پر اللہ کے نبی نے انہیں بھیجا تھا، کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ بہرحال وہ لوگ تو بھاگ گئے، پھر ان کے جو جانور تھے، مویشی تھے، انہیں لے کر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جنگ احد میں چوٹ کھانے کی وجہ سے ان کا زخم جو ہے وہ پھوٹ پڑا، اور چند ہی دنوں بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا، پھر ایک گروہ تیار ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا، مدینے کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو وہاں پر بھیجا، اور عبداللہ بن انیس نے اس باغی کا سر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک عصا دیا، عصا جو اللہ کے نبی کے پاس تھا وہ دیا، اور دے کر یہ فرمایا اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، یہ قیامت کے دن ہم دونوں کے لیے ایک پہچان کا سامان بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، اس موقع پر انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اس عصے کو میرے ساتھ میرے قبر میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک بھیانک واقعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، جس کو رجیع کا حادثہ کہتے ہیں، رجیع کا حادثہ۔ اس حادثے کے اندر عزل اور قارہ کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اسے ذرا غور سے سننا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عزل اور قارہ کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں کچھ حفاظ، ہمیں کچھ علماء، ہمیں کچھ دیندار طبقے کے لوگ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے، ان سے دین سیکھ سکے، اور اسلام کا غلبہ وہاں پر جو ہے وہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔
اور ابن اسحاق کے مطابق مرثد بن مرثد غنوی ان کے امیر تھے، اور بخاری کے اکارڈنگ جو ہے حضرت عاصم بن ثابت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نانا، وہ ان کے امیر بنا کر بھیجے گئے۔ اب وہ امیر بنا کر جب بھیجے گئے تو یہ 10 لوگوں کا دستہ ان کے ساتھ تھا، اور چلتے 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 اس مقام پہ یہ پہنچ گئے جہاں پہ انہیں جانا تھا۔ وہاں جانے کے بعد عضل اور قارا کے لوگوں نے 100 تیر انداز کو ان کے پیچھے لگا دی، 100 تیر انداز۔ اور مسلمان کتنے ہیں؟ 10۔ مسلمان ایک پہاڑ کی آڑ لے کر کھڑے ہو گئے، یا غار کی آڑ لے کر کھڑے ہو گئے، لیکن کب تک کھڑے رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے، ان تیر اندازوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، ہم تمہیں نہیں ماریں گے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ وفادار نہیں تھے، جس وجہ سے مسلمان نیچے اتر نہیں سکے، اور اسی گہما گہمی میں جب تیروں کی بوچھار جب ہوئی تب 10 میں سے 7 لوگ شہید ہو گئے۔ پھر بعد میں پھر سے آواز لگا دی گئی کہ تم نیچے اترو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ 3 صحابی، حضرت خبیب، حضرت زید بن دثنہ غالباً ان کا نام ہے، اور ایک صحابی کا نام میں بھول رہا ہوں، 3 صحابی نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد انہوں نے پھر سے عہد توڑ دیا، ان صحابہ کرام کو باندھ کر۔ ان میں سے ایک صحابی، وہ باندھے نہیں جا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنا عہد توڑ دیا، تم لوگ جھوٹے ہو۔ اسی گہما گہمی میں اس صحابی کو شہید کر دیا گیا، اس صحابی کو بھی قتل کر دیا۔ اب 2 صحابی بچے، ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو پکڑ کر ان لوگوں نے مکہ میں انہیں بیچ دیا، مکہ میں بیچ دیا۔ اب یہ دونوں لوگ، حضرت خبیب اور حضرت زید، آپ ان دونوں کے نام کو یاد رکھنا، کیونکہ یہ دونوں لوگ جنگ بدر کے اندر بڑی بہادری کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے، بڑی بہادری کے ساتھ۔ اسی لیے ان لوگوں نے موقع پا کر انہیں مکہ میں بیچ دیا، کیونکہ مکہ والوں کا جو انہوں نے جنگ بدر میں نقصان کیا ہے، مکہ والے ہمیں ایک اچھی قیمت دیں گے۔ حضرت خبیب کو بیچ دیا۔ حضرت خبیب نے مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا جنگ بدر کے اندر، حضرت زید نے بھی، اور عقبہ بن عامر یا عقبہ بن، ایسے ہی کچھ نام ہے، عقبہ نام ہے، اور ان کے والد کو قتل کیا تھا حضرت خبیب نے۔ عقبہ بن عامر تو نہیں ہے، لیکن عقبہ ہے نام ضرور۔ تو اس وجہ سے انہیں چند ایک عرصہ مکہ میں رکھا گیا بطور قیدی دونوں کو، اور رکھنے کے بعد بالآخر وہ دن آ گیا کہ انہیں سولی پہ چڑھایا جانا تھا، انہیں سزا دینی تھی، اور تمام مکہ کے نوجوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جمع کر دیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت خبیب کو بالکل پیچھے کر دیا گیا، بالکل پیچھے کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ دعا کر رہے ہیں مسلسل، اے اللہ، یہ لوگ مجھے جو ہے وہ مارنے کے لیے آئے ہیں، میری بوٹی بوٹی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ اگر میں بطور مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اگر میں اس حال میں اس دنیا کو چھوڑ دوں کہ میں تیرا ماننے والا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، اے اللہ اگر یہ لوگ اگر میری بوٹی بوٹی بھی کر دے تو ہے جو میری ان بوٹی بوٹیوں کو جوڑ کر پھر سے مجھے زندہ کرنے والا ہے۔ مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مکہ والوں سے ایک اپیل کی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ پہلے صحابی ہے، پہلے بزرگ ہے جنہوں نے اس کی شروعات کی کہ موت سے پہلے 2 رکعت نماز اور اللہ کی یاد۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے قیمتی ساتھی، زیادہ تر مسلمانوں کو دھوکے سے مارا گیا ہے، جنگ میں مارنے کی ان کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت حمزہ کو دیکھیے، دھوکے سے شہید کیا۔ ان کی عادت تھی، ابو سفیان وغیرہ وغیرہ لوگوں کی عادت تھی کہ یہ صحابہ کرام کو دھوکے سے قتل کرتے تھے، دھوکے سے۔ اس موقع پر ابو سفیان
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ابو سفیان نے کہنے لگا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد یہاں پر ہمارے ہاتھ لگ جاتے اور ہم آج محمد کی گردن مار دیتے اور تم اپنے اہل و عیال میں سکون کے ساتھ رہتے۔ تمام نبی سے محبت کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اس واقعے کو پڑھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں سکون کے ساتھ رہ رہا ہوتا، سکون کے ساتھ، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جس جگہ پہ موجود ہے یعنی مدینے میں، وہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کانٹا تک چبھے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تم گردن مار دو؟ ہم یہ کیسے مان لیتے؟ حضرت خبیب کو وہاں پہ آفر بھی کی گئی کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے کہا یہ منظور نہیں۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بالآخر جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ سولی پہ لٹکا کر ان کی لاش پر ایک مشرک کو مقرر کر دیا گیا کہ مسلسل ان کی لاش کو دیکھو۔ لیکن پھر ایک صحابی عمرو بن امیہ بن زمری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی انہیں جھانسا دے کر اس لاش کو لے کر فوراً کہیں دفن کر دیا انہوں نے۔ تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اور صحابہ کرام تو آپ جانتے ہو اللہ کے نبی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کعب بن اشرف کا قتل آپ کو یقیناً وہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت کی دعویداری 100% پیش کر دے گی۔ کس طرح سے وہ یہود کے بڑے جو ہے سردار کو قتل کیا تھا، کعب بن اشرف، وہ تمام کا تمام واقعہ وہ گزر چکا ہے پیچھے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ رجی کا جو حادثہ تھا یہ بہت المناک تھا۔ اس کے بعد حضرت زید کو بھی ایک مشرک نے خریدا اور اس کے بدلے قتل کر دیا کہ اس نے جنگ بدر کے اندر میرے باپ کو یا میرے بھائی کو یا میرے رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ تو یہ 2 صحابہ یہاں پر شہید ہو گئے اور تیسرے باقی 8 وہاں پر اس میدان میں شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد بھی عاصم بن ثابت جو کہ حضرت عمر کے نانا ہیں، ان کے گوشت کا ٹکڑا لانے کے لیے مکہ والوں نے لوگ بھیج دیے کہ اس کے گوشت کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ وہ بھی واقعاتاً جو ہے مارا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی حفاظت فرمائی اور پرندوں کو ان پر مسلط کر دیا اور ایک بھی مشرک وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کبھی یہ بات بتلائی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی اور موت کے بعد بھی اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور المناک واقعہ پیش آیا جس کو بئر معونہ بھی کہتے ہیں۔ بئر معونہ 70 سے زیادہ صحابہ یا 60 سے زیادہ صحابہ یہاں پہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ ہی اسلام سے برات کا اعلان بھی کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ ہمارے اہل نجد کے پاس کچھ ایک لوگ ہیں، وہ لوگ اسلام کے بارے میں چرچا کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی ایک ٹکڑی بھیج دیجئے تاکہ وہاں جا کر وہ دین کی تبلیغ کر سکے اور دین کو پھیلا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت، 70 صحابہ کرام کی جماعت وہاں روانہ کر دی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ابتدا میں کہا ضرور تھا کہ مجھے وہاں سے دشمنی کی بو آتی ہے، لیکن بالآخر اللہ کے نبی نے بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد، وہاں جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خط جب عامر بن طفیل کو دیا گیا، اس ظالم نے پڑھا بھی نہیں اور مسلمانوں کے
جو سردار تھے سلمان بن حرام یا عبداللہ بن حرام، ان کو زور سے پیچھے سے خنجر مارا جو کہ آر پار ہو گیا، اور انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان جو تھے وہاں پر موجود ان پہ حملہ کیا گیا اور سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ زیادہ تر مسلمانوں کو دھوکے سے مارا گیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی، دھوکے سے مارا گیا ہے۔ منافق بہت تھے ہم میں، فاجر فاسق بہت تھے ہم میں، جس وجہ سے جو ہے مسلمان جنگ کے میدان میں تو ڈٹے رہے، لیکن ظاہری اعتبار سے مسلمان اس دنیا سے بھی مٹ گئے۔ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کی اس طرح سے جو بے عزتی کی گئی، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اب اللہ کے نبی نے کمر کس لی اور ہر ایک کو جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیا، ہر ایک کے ساتھ بدلہ لینا شروع کر دیا۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے اندر ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ عنقریب جنگ بدر میں پھر سے ملیں گے اور مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس مرتبہ کون جو ہے وہ فاتح بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے 1500 کا لشکر لے کر وہ بدر کی طرف اللہ کے نبی روانہ ہو گئے۔ زخم تازے ہے ابھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، شجاعت مندی، زخم ابھی تازے ہے۔ رجی کا حادثہ ابھی ہوا ہے، اور اسی طرح بیر معونہ کا واقعہ ابھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں، دشمن اگر للکار رہا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ وہاں سے ابو سفیان نے 2000 کا لشکر لے کر، اس کے دل میں ڈر ویسے ہی محسوس پہلے ہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے کوئی غلطی نہیں کی تو پھر مسلمان کچا چبا جائیں گے ہمیں، بدر کی طرح، احد کی طرح، کیونکہ احد میں ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، یہ بھی آپ نہیں بھولیے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیے یہ قحط سالی کا زمانہ ہے، ہمارے مویشی جو ہے وہ چر نہیں پائیں گے، ہمیں کچھ میسر نہیں ہوگا، لہٰذا اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو ابو سفیان نے وہاں سے ہی واپسی کا راستہ اختیار کر لیا، وہیں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ کچھ 7 یا 8 دن اس میدان میں رکے رہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اپنی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی شان و شوقت کو برقرار رکھتے ہوئے، پوری ہمت اور جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کفار ڈر کر بھاگ گئے، وہ آئے بھی نہیں میدان میں۔ اتنا خوف، اتنا دبدبا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں جو جنگ بدر کا خوف ڈال دیا ہے، اس کے بعد تو ان کے قدم لڑکھڑا رہے، ہر مرتبہ لڑکھڑا رہے ہیں، ہر مرتبہ یہ ڈر رہے ہیں، ہر مرتبہ یہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ مسلمان برابر حملہ کر رہے ہیں، برابر جواب دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جب ان سے جنگ میں لڑا نہیں جا رہا تھا تو یہ لوگ بددعاؤں کو بھیج کر مسلمانوں کے قبیلوں پر، قافلوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عورتوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم نے بنو نذیر کا نام لیا تھا آپ کے سامنے، یہ بھی کھلی بغاوت کر رہا تھا۔ تو چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے انہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ بنو نذیر جو ہے اللہ کے نبی نے بہرحال معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا، بنو قریظہ نے توڑ دیا، اللہ کے نبی نے حال کیا کر دیا ان کا، بنو قریظہ کا نکال دیا ان کو مدینے سے۔ اب بنو نذیر کی باری تھی، بنو نذیر کی۔ ایک نام جو میں نے آپ کے سامنے لیا تھا، وہ نام ہے عمرو بن امیہ بن زمری۔ یہ اور ان کے ایک دوست، جب یہ اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو چراتے ہوئے آسمان کی طرف انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے پرندے وہاں پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں،
تو جا کر دیکھتے ہیں تو کیا بیر معونہ کے پاس مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھی کو بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا، اور عمرو بن امیہ بن زمری کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہاں کے ایک شخص کی منت پوری کرنی تھی تو سامنے کے بال کاٹ کر چھوڑ دی۔ یہ پہنچے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور انہیں بتایا کہ ایسے ایسے مسلمانوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا، پھر سے زخم ہرا۔ پھر یہ عمرو بن امیہ بن زمری جو ہے وہ گئے پھر سے اسی مقام پر، وہاں پر انہوں نے 2 شخص کو پایا اور ان کا کام انہوں نے تمام کر دیا، قتل کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کارگزاری پیش کی تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو یہودی تھے، اب مجھے دیت ان کی دینی پڑے گی۔ تو اب اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے میں پہنچے تھے دیت دینے کے لیے۔ شروع میں انہوں نے ویلکم کیا، حضرت ابوبکر ساتھ میں ہے، عمر ساتھ میں ہے، علی المرتضیٰ ساتھ میں ہے، ویلکم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اتنے میں شیطان نے ان کے ذہنوں میں بشکل انسان پہنچ کر یا ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی بنو نذیر کے کہ یہ صحیح موقع ہے کہ ہم محمد کو یہیں قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری، ہم قتل کر دیتے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، پلاننگ بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً وہاں سے اٹھے، کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، فوراً مدینے کی طرف چل پڑے۔ فوراً مدینے میں اللہ کے نبی گئے، بیٹھے۔ پھر صحابہ نے پیچھے سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ اچانک سے کیوں اٹھے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ وہ لوگ میرے قتل کی سازش کر رہے تھے، وہ لوگ مجھے قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہے تھے۔ بہرحال اب اللہ کے نبی نے ایک لشکر تیار کیا اور خود سمیت وہاں پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد وہ سارے لوگ بنو نذیر کے اپنے قلعوں میں چھپ گئے، اپنے گڈھوں میں چھپ گئے جا کر۔ بالآخر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے ایک بات کہی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں قتل نہ کریں، ہم تمہیں چھوڑ دیں، تو یہاں سے نکل جاؤ، مدینہ خالی کر دو، فوراً مدینہ خالی کر دو، اور یہاں سے جاتے وقت یاد رکھنا اگر تم نے کوئی شرارت کی پھر تم نہیں بخشے جاؤ گے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کے پاس پہنچتا ہے، یہودیوں کے پاس، یہ تمہاری اپنی زمین ہے، دیکھیے کیسا منافق، میرے پاس ابھی اور 1000-2000 لوگ ہیں، تم کہو تو میں تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں اور تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عین موقع پر اب جب جنگ منہ پر ہے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آیا نہیں، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بات تو پہلی ہوتی، کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، تو بہرحال یہ کہ یہودیوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور مدینہ خالی کر کے وہ دوسری طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے اسلام نے کتنا انہیں امن بخشا ہوا تھا، لیکن یہ اپنی چال بازیوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو لیجئے، آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدین، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا 24واں پارٹ تھا۔ انشاءاللہ کل جنگ خندق، غزوہ احزاب کے بارے میں مکمل ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پھر سے ایک نیا پارٹ آئے گا۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے اسے بھی مکمل طور پر دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔